ماہ ربیع الاول میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے۔ لوگ دروازے پر آ کر پیسے دیے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان پر جو بھی آزمائش ہو، جو بھی مشکل ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اور سنت نبوی پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی بابرکت، طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ پڑھ لینا۔ امید واسق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے اور راستے ہموار ہو جائیں گے۔ انسان کی تقدیر اللہ کے حکم اور دعا کی برکت سے ایسے بدل سکتی ہے کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد اور اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھیں، غیبی اسباب کو بنتے ہوئے دیکھیں، تو ربیع الاول کے ان بابرکت اور مبارک دنوں میں آپ فوراً یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ دن یا رات میں کسی بھی بابرکت وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت خلوص کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے بیٹھ کر یا چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں ایسی سختی یا پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے لازمی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی اور جائز حاجت کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، رزق اور معاشی تنگی کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے تدبر اور غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، حلال روزی اور پیسوں کے تمام جائز مسائل آسان اور بہتر انداز میں حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر اور اسماء الحسنی کا وہ خاص اور مسنون وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی قسمت سنور جائے گی، حالات بدل جائیں گے اور آپ لوگ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو مسنون وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن کا یہ خاص عمل ہے، اگر آپ اسے روزانہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہر وقت برکت ہی برکت ہے۔ لیکن یہ ایک دن کا خاص اہتمام بھی انشاءاللہ آپ کی مالی مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ پاک کے حکم سے حل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پیسوں کی تنگی ہو، کوئی مسکین یا ضرورت مند بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کے پاس وسائل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے لیے حلال اسباب پیدا فرما سکتا ہے۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے یا صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کے لیے جائز رزق اور برکت کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات اور پریشانیاں جو رزق اور حلال روزی کو لے کر ہیں، اور اگر سالوں سال سے بے روزگار ہیں یا معاشی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ کو اللہ پاک کی ذات پر مکمل توکل اور یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کامل یقین، اخلاص اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو محروم نہیں لوٹاتا، بے تحاشا رزق اور حلال برکت عطا فرماتا ہے اور آپ کی ہر جائز پریشانی دور فرماتا ہے۔ یہ آزمودہ، معتبر اور مجرب وظیفہ
वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान और मुख्तसर वजीफ़ा है, कोई मुश्किल अमल नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान और वाज़ेह तरीके से समझा दूंगा। इस बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा फजलो करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, रुकावटें और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हदीस मुबारका में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुताल्लिक न बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह की तौफीक के बग़ैर न गुनाहों से बचने की ताकत है और न ही नेकी करने की हिम्मत। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर और अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक अस्माए हुस्ना का है। ये बहुत बाबरकत, ताकतवर और जलीलुल क़द्र अमल है कि हमारी जैसे आम बंदों की ज़ुबान उसकी कामिल बरक़ात को पूरी तरह बयान नहीं कर सकती, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान अक़दस का भी इस सूरत में ख़ास ज़िक्र है, और बेशुमार खैर कसीर और बरक़ात इस अमल के अंदर मौजूद हैं। जो शख्स इस मुबारक और छोटी सी 3 आयात वाली सूरत को कसरत से पढ़ता है, उससे मोहब्बत रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मालो असबाब में बेअंदाज़ा बरकत अता फरमाता है और उसके रिज़्क़ में कुशादगी और वसअत अता फरमा देता है। ये इतना मुबारक और मसनून अमल है। हम ये तो नहीं कहते कि हर इंसान पढ़ेगा और रातों रात करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि दीन इस्लाम में बग़ैर मेहनत के गायबाना दावे करना जायज़ नहीं है। लेकिन ये अमल अल्लाह के फ़ज़ल से रिज़्क़ में बरकत और फ़राखी का बेहतरीन शरई ज़रिया और सबब है। जिस इंसान ने भी इखलास नीयत के साथ यह अमल किया, अल्लाह ने उसके माल, रोज़ी और कमाई में बेहिसाब बरकत अता फरमाई और हमेशा पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुरान पाक के अमल की बरकत से इंसान की औलाद नेक, खैर वाली और फरमाबरदार बनती है। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इंतहाई मुजर्रब और बाबरकत वाला वजीफ़ा है ये। इंशाअल्लाह इसके बाद आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे और फ़ायदे की दुआ करेंगे। आप तमाम नाज़रीन इस वजीफ़े को ख़ुद भी पढ़ें और अपने दूसरे परेशान हाल मुसलमान भाई बहनों को भी बताएं, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि नेक बात फैलाना और दूसरों की खैर खाही करना बेहतरीन सदक़े जारिया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात और माशी तंगी की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी रोज़ी में बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले जितनी भी आपकी जायज़ हाजात हों, जितनी भी आपकी शरई मुरादें हों, उन तमाम मुरादों और हाजात की दिल में पाकीज़ा नीयत कर लेनी है कि ए अल्लाह, मेरी ये हाजत है, ये जायज़ मुराद पूरी फरमा दे। फिर ये प्यारा सा वजीफ़ा पढ़ कर देख लेना। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब वजीफ़ा आप पढ़ रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद, रहमत और बरकत के असरात अपनी ज़िंदगी में वाज़ेह तौर पर देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फ़ज़लो करम से आपका हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब और आदाब के साथ बताऊँगा, अगर आपने ये अमल कर लिया तो आप अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। अगर अब तक की ज़िंदगी मुश्किलात और तंगी में गुजरी है तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के बंद दरवाज़े और रिज़्क़ के रास्ते इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से
کشادہ ہو سکتے ہیں۔ بڑی سی بڑی رکاوٹ ہوگی روزی میں، کوئی بندش ہوگی یا بد نظر کا اثر ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ قرآنی آیات کی برکت سے ختم ہو جائے گا اگر اللہ پاک نے چاہا۔ اتنا خاص اور جامع وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ علماء کرام کا آزمودہ راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز میرے بھائی مسجد میں باجماعت ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون اور عاجزی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کا ایک الگ معذورانہ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں کوشش یہی کریں کہ مردوں کے لیے نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا ہی افضل اور لازمی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا سخت مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھ لی تو گھر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد چاہے تو جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10 یا 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سکون اور اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر کی نماز سے پہلے مکمل کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے اور آداب کے ساتھ عمل کریں۔ گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں تو وظیفہ چاہے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر کا وقت ہونے سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی تمام شرعی حاجات کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 مختلف حاجات ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور اہم اور فائدے کی بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے مسنون وظائف یا معمولات بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے پچھلے معمولات بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے دوپہر میں یا پھر شام میں اگر مختلف دعائیں اور وظائف طے کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ ان کے ساتھ یہ وظیفہ بھی شامل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی آپ نے جائز وظیفے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس کو پڑھنے پر کوئی پابندی، کوئی قید نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے باقی معمولات چھوڑنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے اپنی تمام حاجات کی سچے دل سے نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجات ہوں، چاہے وہ 100 حاجات کیوں نہ ہوں، جتنی بھی آپ کی شرعی حاجات اور مقاصد ہوں ان کی اللہ تبارک و تعالی کے حضور نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے حلال ذرائع سے ذاتی مکان عطا فرما، میں اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو روزگار یا کاروبار کے لیے کسی رقم کی ضرورت ہے تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے غیب سے حلال رقم اور رزق عطا فرما، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں اور آپ مقروض ہیں تو دل میں نیت کر لیں کہ اے پروردگار مجھے جلد از جلد قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور اولاد صالح کی تمنا ہے تو یہ عاجزانہ نیت کریں کہ اے اللہ مجھے اپنے فضل سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ غرض یہ کہ اپنی تمام جائز حاجات کی نیت پہلے کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب پورے ادب اور سکون کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی تمام حاجات کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی مسنون درود پاک
پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو اور جو پڑھنا بالکل آسان لگتا ہو، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا اور مختصر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو آگے مت کیجیے گا تاکہ وظیفہ کا پورا طریقہ آپ کی سمجھ میں درست انداز سے آ جائے۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کا شرعی حل اور مسنون طریقہ جاننا چاہتے ہو تو ایک سیکنڈ بھی ویڈیو کو اسکیپ نہ کیجیے گا، یہ آپ سے خاص درخواست ہے۔ اچھی طرح طریقہ سمجھ لیں، کیونکہ بعد میں آپ لوگ خود کمنٹس کر کے پوچھتے ہو کہ وظیفہ صحیح طور پر سمجھ نہیں آیا، کتنی بار پڑھنا ہے، دن میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور کتنے دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا خاص عمل ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ یہ عمل بنیادی طور پر ایک ہی دن کا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا سب سے افضل ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، جگہ کی کوئی خاص سخت پابندی نہیں ہے، چاہے تو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیں یا پھر نماز کے بعد اپنے گھر کے پاکیزہ ماحول میں پڑھ لیں۔ اب وظیفے کی اصل ترتیب اور طریقہ غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور سب سے پہلے اپنی تمام حاجات اور مقاصد کی دل میں نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجات ہوں، اور اپنی پریشانیوں و بیماریوں کے لیے بھی خاص نیت کر لیں کہ فلاں پریشانی یا مصیبت جو مجھ پر آئی ہے، اے اللہ وہ ختم ہو جائے، میں اس کے حل کے لیے یہ قرآنی وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر میں یہ قرآنی وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی بھی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً سے بعد تمام دوستوں کو سب سے پہلے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس کے فوراً بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا مبارک اسم 11 مرتبہ یا غنیو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری مرتبہ بہت آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے، ناظرین انتہائی آسان اور بابرکت وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، قرآن پاک سے دیکھ کر یا زبانی بالکل درست تجوید اور اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا صفاتی نام آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو پھر سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے مکمل، اور اس کے بعد جو آخری اسم الہی ہے جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے مکمل ہونے کے فوراً بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کر عمل مکمل کر لیجئے گا۔ ناظرین وظیفے کی یہ خاص ترتیب ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، اس کے فوراً بعد
ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کے بے شمار دینی اور روحانی فوائد ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان آپسی محبت اور الفت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر کی تلاوت مجرب ہے۔ یہ بیماریوں سے شفا کا بہترین قرآنی ذریعہ ہے۔ حوض کوثر اور جنت کی نعمتوں کی یاد دلانے والی عظیم سورت ہے۔ حاسدین اور دشمنوں کی شر انگیز زبانیں بند ہوں گی، رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکت ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو پیسوں کی تنگی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے دور ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد نہایت عاجزی، خلوص اور عاجزانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں رو رو کر اور گر گرا کر دعا کرنی ہے۔ اے تمام گنہگاروں کو بخشنے والے، توبہ قبول فرمانے والے اور بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظمت والے پروردگار، تمام مسلمین اور مسلمات پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما، تمام تنگ دستوں کی غائبانہ مدد فرما اور ان کے رزق اور روزی میں برکت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو کامل اور عاجل شفا عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں زندگی بھر اپنا سچا شکر گزار اور صابر بندہ بنا، ہماری دنیا اور آخرت کے تمام معاملے سنوار دے، ہمیں پانچوں وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا پابند بنا، اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام دیکھنے والے دوست احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام یا درود پاک ضرور لکھیں۔